آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ روحانی نکتے پر بات کریں۔ یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات جلد اول سے ایک اقتباس ہے۔ جی بالکل۔ اور موضوع ہے نماز کے دوران آنے والے خیالات یعنی وساوس، اور ان سے آپ کہہ لیں کہ نمٹنے کی جو کوشش ہے۔ اور اس میں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ شاید اصل روحانی قدر کامل یکسوئی میں نہیں بلکہ اسی کوشش اور کشمکش میں ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ اقتباس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ اقتباس ایک متقی شخص یعنی وہ جو خدا کا تقوی رکھتا ہے اس کی نماز کی اندرونی کیفیت پر بات کرتا ہے۔ بنیادی سوال یہی ہے کہ جب عبادت میں دھیان بھٹکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور جو اس پر قابو پانے کی کوشش ہے جسے مجاہدہ کہا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اقتباس میں قرآن کی آیت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا بھی ذکر ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس میں کوئی کوشش شامل ہے؟ جی بالکل یہی نقطہ ہے۔ اقتباس یہ واضح کرتا ہے کہ جب متقی شخص نماز شروع کرتا ہے تو وساوس کا یعنی مختلف خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ اس کی نماز گویا بار بار گرتی پڑتی ہے، اسے کوشش کر کے کھڑا کرنا پڑتا ہے، قائم رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو خیالات دل میں آتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم کہ یا اللہ مدد کر، سیدھا راستہ دکھا تاکہ نماز قائم ہو۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جیسے کوئی خدا کے حضور گڑگڑا رہا ہو کہ یہ دنیاوی خیالات مجھے کھینچ رہے ہیں، میری مدد فرما۔ اچھا، تو یہ جدوجہد، یہ کشمکش بذات خود بہت اہم ہے۔ یہ نہیں کہ خیالات آ کیوں رہے ہیں بلکہ یہ کہ ان سے لڑا کیسے جا رہا ہے۔ ہاں بالکل، اور اسی لیے اقتباس میں حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ روحانی ثواب یا اجر وہ تو تب تک ہے جب تک مجاہدات ہیں، یعنی جب تک یہ اندرونی کوشش جاری ہے۔ صحیح۔ جب انسان اس کوشش سے گزر کر تقوی کی ایک پختہ حالت یعنی صلاحیت تک پہنچ جاتا ہے تو نماز پھر صرف ایک عمل نہیں رہتی، وہ ایک انعام بن جاتا ہے۔ اچھا، تو پھر کیا اس مقام پر جب نماز انعام بن گئی اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے یا اس کی کیفیت بدل جاتی ہے؟ نہیں، ضرورت ختم نہیں ہوتی بلکہ آپ کہہ لیں کہ نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ پھر مشقت والی عبادت نہیں رہتی جس میں نفس سے لڑنا پڑے، وہ روح کی غذا بن جاتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین جسے کہتے ہیں، یعنی دل کا سکون۔ صحیح۔ وہ ایک طرح کی نقد بہشت بن جاتی ہے، اسی دنیا میں جنت کا مزہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نفس کے ساتھ لڑائی ختم ہو گئی، صلح ہو گئی ہے، انسان ایک روحانی سکون میں ہے۔ جو لوگ ابھی مجاہدے میں ہیں وہ تو گویا کشتی لڑ رہے ہیں، جبکہ یہ شخص کنارے لگ چکا ہے۔ اس فرق کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دی گئی ہے اقتباس میں کہ اگر کوئی نامرد شخص نامحرم کو دیکھنے سے پرہیز کرے تو اسے وہ ثواب نہیں جو ایک تندرست مرد کو ملے گا جو کشش کے باوجود نظر بچاتا ہے۔ جی بالکل درست، کیونکہ دوسرے شخص کے عمل میں ایک حقیقی کشمکش ہے اور اس پر قابو پانے کی کوشش ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ جب ایک عمل مسلسل تکلف یعنی شعوری کوشش سے کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، دوسری فطرت۔ اچھا، عادت جیسی؟ ہاں، عادت سے بھی بڑھ کر اس میں پھر ایک لذت آنے لگتی ہے، اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو وہ ابتدائی جدوجہد والا ثواب شاید اس شکل میں نہ رہے، کیونکہ اب وہ مشقت نہیں رہی بلکہ ایک انعام، ایک فطری لذت بن گئی ہے، ثواب کی نوعیت بدل گئی۔ گویا کہ وہ ایک کامیاب تجارت کر چکا ہے، اب نفع اٹھا رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز میں خیالات سے لڑنا، یہ اندرونی کشمکش، یہ ایک قابل قدر روحانی مجاہدہ ہے، اور یہی کوشش انسان کو رفتہ رفتہ ایک ایسے مقام تک پہنچا سکتی ہے جہاں عبادت بوجھ نہیں بلکہ ایک انعام، ایک فطری خوشی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات ہمیں ایک اہم سوال پر بھی سوچنے کی دعوت دیتی ہے وہ کیا؟ کہ جس طرح عبادت میں یہ اندرونی کشمکش بالآخر ایک روحانی سکون اور فطری رغبت میں بدل سکتی ہے، تو کیا زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ اچھا، جیسے کوئی ہنر سیکھنا یا کوئی اچھی عادت اپنانا؟ جی،
چاہے علم حاصل کرنا ہو، کوئی مہارت ہو، کوئی بھی اچھی چیز، کیا ہر مشکل شعوری کوشش کے بعد ایک ایسا مقام آ سکتا ہے جہاں وہ کام ہماری فطرت بن جائے اور اس میں ایک خاص قسم کی لذت اور آسانی پیدا ہو جائے؟ یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے۔